خاموشی کی فضیلت پر مشتمل مختصر و جامع مدنی گلدستہ حسن الصمت فی الصمت، ترجمہ بنام ایک چپ سو سکھ، خاموشی کے فضائل۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، وہی کافی ہے اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اس عمدہ کتاب کو میں نے حضرت سیدنا امام ابو بکر ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الصمت سے تلخیص کیا ہے اور اس میں کچھ اضافات بھی کیے ہیں۔ میں نے اس کا نام حسن الصمت فی الصمت یعنی خاموشی کے بارے میں عمدہ طریقہ رکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہی درستی کی توفیق دینے والا ہے۔ خاموشی میں نجات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، سلامتی چاہنے والا خاموش رہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سلامت رہنا چاہتا ہے اس پر خاموشی لازم ہے، بدن پر ہلکا اور میزان میں بھاری۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر ہلکا اور میزان عمل میں بھاری ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ خاموش رہنا، حسن اخلاق اپنانا اور فضول کاموں کو چھوڑنا ہے۔ آسان عبادت۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت آسان اور بدن پر نہایت ہلکی ہو؟ وہ خاموشی اور حسن اخلاق ہے۔ خاموش رہنے کی نصیحت۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں حسن اخلاق اپنانے اور خاموش رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، یہ دونوں عمل بدن پر سب سے ہلکے اور میزان یعنی اسکیل میں بہت بھاری ہیں، سب سے عمدہ اور آسان عمل۔ حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے عمدہ اور سب سے آسان عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابی نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ حسن اخلاق اور طویل خاموشی ہے، ان دونوں کو لازمی اختیار کر لو، کیونکہ تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان جیسا یعنی ان سے افضل کوئی اور عمل نہیں لے جا سکتے۔ سب سے بلند عبادت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی سب سے بلند عبادت ہے۔ عالم کی زینت اور جاہل کا پردہ۔ حضرت سیدنا محرز بن زہیر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کا پردہ ہے، خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی اخلاق کی سردار ہے، بات دوزخ میں اوندھے منہ گرائے گی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روز گھر سے باہر تشریف لائے اور سواری پر سوار ہوئے تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا۔ عرض کی، ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر اللہ عز و جل ہماری پکڑ فرمائے گا؟ تو سرکار دو جہان
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تمہیں تمہاری ماں روئے، زبانوں کا کہا ہوا ہی لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرائے گا۔ بس جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا بری بات سے خاموش رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اچھی بات کہو، فائدے میں رہو گے، اور بری باتوں سے خاموش رہو، سلامت رہو گے۔ 40,000 اولاد کا اجتماع۔ حکایت، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو جتنا اللہ عز و جل نے چاہا اتنا عرصہ آپ زمین پر رہے۔ ایک روز آپ کی اولاد نے آپ سے کہا، اے والد محترم، ہم سے گفتگو کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، پوتوں اور پڑ پوتوں کے 40,000 کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے آدم، گفتگو کم کرو، یہ عمل تمہیں میرے قرب یعنی جنت کی طرف لوٹا دے گا۔ ابا جان، آپ بولتے کیوں نہیں؟ حکایت، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو آپ کی خوب اولاد ہوئی۔ ایک دن آپ کے بیٹے، پوتے اور پڑ پوتے سب آپ کے پاس جمع ہو کر باتیں کرنے لگے، جبکہ آپ علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی گفتگو نہ فرمائی۔ اولاد عرض گزار ہوئی، ابا جان کیا بات ہے؟ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹو، جب اللہ عز و جل نے مجھے اپنے قرب یعنی جنت سے زمین پر اتارا تو مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے آدم، گفتگو کم کرنا یہاں تک کہ میرے قرب میں لوٹ آؤ۔ شیطان کو بھگانے کا نسخہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم پر نیکی کی بات کے علاوہ طویل خاموشی لازم ہے، کیونکہ یہ شیطان کو تم سے دور کر دے گی اور دینی معاملات میں تمہاری مددگار ہوگی۔ حکمت کے 10 حصے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے گوشہ نشینی یعنی تنہائی میں اور 1 خاموشی میں ہے۔ نہ بولنے میں 9 گن۔ حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ حکمت یعنی عقل مندی دانائی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ گوشہ نشینی یعنی الگ تھلگ رہنے میں ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے نفس کا علاج کسی حد تک خاموشی سے کرنا چاہا، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہ ملی۔ پھر میں نے گوشہ نشینی یعنی تنہائی اختیار کی تو مجھے حکمت کے 9 حصے بھی مل گئے۔ لہذا معلوم ہوا کہ واقعی حکمت کے 9 حصے گوشہ نشینی میں ہیں، جیسا کہ ما قبل حدیث میں ہے۔ حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دانشور یعنی عقل مند و دانا آدمی کا قول ہے کہ عبادت یا حکمت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی میں اور 10واں حصہ گوشہ نشینی میں ہے۔ شیطان سے جیتنے کا نسخہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرہیزگاری اختیار کرو، یہ ہر بھلائی کا مجموعہ ہے، اور بھلائی کی بات کہنے کے علاوہ اپنی زبان بند رکھو، کیونکہ اس کے ذریعے تم شیطان پر غالب رہو گے۔ حضرت سیدنا عقیل بن مدرک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ فرمایا، حق بات کہنے کے علاوہ چپ رہو کہ اس کے ذریعے تم شیطان پر غالب رہو یعنی جیت جاؤ گے۔ بغیر پوچھے جواب مل گیا۔ حکایت، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الرحمن کی موجودگی میں اپنے ہاتھ سے زرہ یعنی جنگ میں پہننے کا لوہے کی جالی کا لباس بناتے ہوئے ایک حلقے کو دوسرے میں ڈال رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الرحمن کو بڑا تعجب ہوا اور چاہا کہ اس کے متعلق پوچھیں، مگر حکمت نے انہیں پوچھنے سے باز رکھا۔ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زرہ بنانے سے فارغ ہوئے تو اسے پہن کر ارشاد فرمایا، یہ زرہ جنگ کے لیے کیا خوب شے ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الرحمن نے کہا،
خاموشی حکمت ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا تھا لیکن خاموش رہا، پھر بھی مجھے اپنی بات کا جواب مل گیا۔ کم بولنے والے کم ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی حکمت ہے اور اس پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ افضل ایمان۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا۔ ارشاد فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کے لیے محبت کرو اور اسی کے لیے بغض رکھو اور اپنی زبان اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رکھو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند رکھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند جانو، اور اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ دعائے مصطفیٰ، اس کے لیے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے، جو بات کرتا ہے تو فائدہ یعنی ثواب پاتا ہے، اور خاموش رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے۔ بے مثل عمل۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف ملاقات سے نوازا تو ان سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں 2 ایسی خصلتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو دیگر خصلتوں کے مقابلے میں بدن پر ہلکی اور میزان عمل میں بھاری ہوں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حسن اخلاق اور طویل خاموشی اپناؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مخلوق کا کوئی عمل ان جیسا نہیں۔ قوم کے سردار کو حکم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میں انہیں کس چیز کا حکم دوں؟ ارشاد فرمایا، انہیں سلام عام کرنے اور ضروری بات کے علاوہ خاموش رہنے کا حکم دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ چپ رہتے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھا کرتے تھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ طویل خاموشی والا کوئی نہیں دیکھا، اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان زیادہ گفتگو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی میرات المناجیح جلد 8 صفحہ 81 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، خاموشی سے مراد ہے دنیاوی کلام سے خاموشی، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف اللہ عز و جل کے ذکر میں تر رہتی تھی، لوگوں سے بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے۔ یہ ذکر ہے جائز کلام کا، ناجائز کلام تو عمر بھر زبان شریف پر آیا ہی نہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ ساری عمر شریف میں ایک بار بھی زبان مبارک پر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا حق ہیں، پھر آپ تک باطل کی رسائی کیسے ہو؟ 4 بہترین مدنی پھول۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتیں ایسی ہیں جو کسی ایک شخص میں شاذ و نادر یعنی کم ہی جمع ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، خاموشی جو عبادت کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کی خاطر عاجزی۔ نمبر 3، دنیا سے بے رغبتی، اور نمبر 4، قناعت۔ اچھی بات کرو یا چپ رہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جو بولتا ہے تو فائدہ یعنی ثواب پاتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے۔ خاموشی میں سلامتی ہے۔ اقوال صحابہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاؤ، تمہارا برا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، اور چپ رہو، سلامت رہو گے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، اے زبان اچھی بات کر، فائدے میں رہے گی، اور بول مت کہ ندامت یعنی شرمندگی سے پہلے سلامت رہے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے، اے زبان اچھی بات کہہ، تجھے فائدہ ہوگا، اور بری بات کہنے سے خاموش رہ، سلامتی میں رہے گی۔ حق بات کرو یا چپ رہو۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمت الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ فرمایا، گفتگو مت کرو۔ اس نے عرض کی، جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اسے بات چیت کیے بغیر چارہ نہیں۔ فرمایا، اگر گفتگو کرنی ہی ہو تو حق بات کہو یا خاموش رہو۔ جنت میں لے جانے والا عمل۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کی، ہمیں ایسا عمل بتائیے جس کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا، کبھی مت بولو۔ لوگوں نے عرض کی، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا، تو پھر اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ بولو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ خاموشی محبت کا سبب ہے۔ حکمت کی اصل۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، تمام اطباء یعنی علاج کرنے والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ طب یعنی علاج کے فن کی بنیاد پرہیز ہے، اور تمام حکماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حکمت یعنی عقل مندی کی بنیاد خاموشی ہے۔ گفتگو چاندی تو خاموشی سونا۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ کون سی گفتگو چاندی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الرحمن کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اگر گفتگو کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، تو آپ نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل کی فرما برداری پر مشتمل گفتگو چاندی ہے تو اس کی نافرمانی والی بات سے خاموشی اختیار کرنا سونا ہے۔ صحبت کے لیے مفید شخص۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز فرماتے ہیں، جب تم کسی بندے کو بہت زیادہ خاموش اور لوگوں سے دور رہنے والا دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اسے حکمت دی گئی ہے۔ نبی کی عاجزی مگر ہمارے لیے درس عبرت۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں گفتگو کر کے کئی بار نادم یعنی شرمندہ ہوا، لیکن خاموشی پر کبھی نادم نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے گوشہ نشینی کو زبان کی خاموشی میں پایا ہے۔ عبادت کی کنجی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، کہا جاتا تھا کہ طویل یعنی دراز خاموشی عبادت کی کنجی ہے۔ عبادت کی ابتدا خاموشی ہے۔ پھر حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، عبادت کی ابتدا خاموش رہنا ہے، پھر علم حاصل کرنا، پھر اسے یاد کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اسے پھیلانا۔ پہلے کے نیک لوگ کم گو ہوا کرتے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں، سلف صالحین یعنی پہلے کے گزرے ہوئے نیک لوگ کم گفتگو کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن شریح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر آدمی اپنے لیے کچھ اختیار کرتا تو خاموشی سے افضل کوئی شے اختیار نہ کرتا۔ عقل مند کی زینت۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن علی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک راہب یعنی دنیا سے الگ تھلگ عبادت میں مشغول شخص کا قول ہے کہ عورت کی زینت شرم و حیا اور عقل مند کی زینت خاموشی ہے۔ خاموش رہنے والا عالم افضل یا بولنے والا؟ حکایت۔
حضرت سیدنا ابو عبداللہ خرشی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس آنے والے ایک عالم صاحب کو یہ فرماتے سنا کہ خاموش عالم بولنے والے عالم کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ بولنے والا عالم قیامت کے دن خاموش رہنے والے عالم سے افضل ہوگا، کیونکہ بولنے والے کا نفع لوگوں کو پہنچتا ہے، جبکہ خاموش رہنے والے عالم کو صرف ذاتی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس عالم صاحب نے کہا، امیر المومنین، تو پھر گفتگو کی آزمائش کس قدر ہوگی؟ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، روزہ دار کی نیند تسبیح ہے، اور روزہ دار وہی ہے جو چپ رہے اور فضول باتیں نہ کرے۔ 4 علماء اور 1 بادشاہ۔ حکایت، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے ہاں 4 علماء کرام جمع ہوئے، تو بادشاہ نے ان سے عرض کی، آپ حضرات ایک مختصر اور جامع بات ارشاد فرمائیے۔ ان میں سے ایک نے فرمایا، علماء کا افضل علم خاموشی ہے۔ دوسرے نے کہا، آدمی کے لیے سب سے بڑھ کر نفع مند بات یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور عقل کی انتہا یعنی گہرائی کو جان لے اور اس کے مطابق گفتگو کرے۔ تیسرے نے فرمایا، سب سے بڑھ کر محتاط وہ شخص ہے جو نہ تو موجودہ نعمت پر مطمئن ہو، نہ اس پر بھروسہ کرے اور اس کے لیے کوئی تکلیف بھی نہ اٹھائے۔ چوتھے نے فرمایا، تقدیر پر راضی رہنے اور قناعت اختیار کرنے سے بڑھ کر کوئی شے بدن کے لیے آرام دہ نہیں۔ زیادہ بولنے سے وقار جاتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسہر علیہ رحمۃ اللہ ظاہر فرماتے ہیں، خاموشی نیک لوگوں کی دعا ہے۔ حضرت سیدنا صع بن سوحان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، خاموشی مروت کی بنیاد ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن نضر حارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، زیادہ گفتگو کرنے سے وقار چلا جاتا ہے۔ خاموشی کے 2 فائدے۔ حضرت سیدنا محمد بن عبد الوہاب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، خاموشی سے آدمی کو 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک دین میں سلامتی اور دوسرا دوسرے کی بات سمجھنا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نفل حج، جہاد اور اسلامی سرحد پر پہرا دینا بھی زبان کی حفاظت سے افضل نہیں۔ لوگوں میں اندھے بہرے گونگے بن کر رہو۔ حکایت، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے عرض کی، لوگوں کے معاملات دیکھ کر میرا دل کہتا ہے کہ ان سے میل جول نہ رکھوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ لوگوں کو تمہاری اور تمہیں لوگوں کی ضرورت ہے، البتہ تم ان کے درمیان سننے والے بہرے، دیکھنے والے اندھے اور بولنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود گونگے بن جاؤ۔ خاموشی کے وقت عقل حاضر رہتی ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن ورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آدمی جب خاموش رہتا ہے تو اس کی پوری عقل مکمل طور پر حاضر رہتی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں، جو اپنی گفتگو کو بھی اپنا عمل شمار کرتا ہے وہ کم بولتا ہے۔ 4 بادشاہ۔ حکایت، حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 4 ملکوں فارس، روم، ہند اور چین کے بادشاہ ایک جگہ جمع ہوئے، اور چاروں بادشاہوں نے 4 ایسی باتیں کی گویا ایک ہی کمان سے 4 تیر پھینکے ہوں۔ ایک نے کہا، میں کہی ہوئی بات کے مقابلے میں نہ کہی ہوئی بات سے رکنے پر زیادہ قادر ہوں۔ دوسرے نے کہا، جو بات میں نے منہ سے نکال دی وہ مجھ پر حاوی، اور جو بات منہ سے نہ نکالی اس پر میں حاوی ہوں۔ تیسرے نے کہا، مجھے نہ کی ہوئی بات پر کبھی ندامت یعنی شرمندگی نہیں ہوئی، البتہ کی ہوئی بات پر ضرور شرمندہ ہوا ہوں۔ چوتھے نے کہا، مجھے بولنے والے پر تعجب ہے کہ اگر وہی بات اس کی طرف لوٹ جائے تو اسے نقصان دے، اور اگر نہ لوٹے تو فائدہ بھی نہ دے۔ ان کی زبانوں پر حکمت بھری باتیں جاری ہوئیں۔ حضرت سیدنا ابو علی روز باری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، عقل مند و دانشور لوگ خاموش رہنے اور غور و فکر کے سبب حکمت کے وارث ہوئے تو اللہ عز و جل نے ان کی زبانوں پر ایسی حکمت بھری باتیں جاری کر دیں
کہ انہیں ان کے اور ان کے پروردگار عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا ابراہیم بن ادم خاموش رہے۔ حکایت: حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تو ہم میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ گفتگو کی، مگر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم خاموش رہے۔ آپ نے کوئی بات نہ کی۔ جب لوگ چلے گئے تو میں نے اس بات پر ان سے ناگواری کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، گفتگو بے وقوف کی بے وقوفی اور عقل مند کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ نے گفتگو کیوں نہ کی؟ فرمایا، مجھے خاموش رہ کر غم زدہ ہونا گفتگو کر کے نادم ہونے سے زیادہ پیارا ہے۔ خاموشی ہی صبر ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں، صبر خاموشی اور خاموشی ہی صبر ہے، اور گفتگو کرنے والا خاموش رہنے والے سے زیادہ پرہیزگار نہیں، سوائے ایسے عالم کے جو گفتگو کے موقع پر گفتگو کرے اور خاموش رہنے کے موقع پر خاموش رہے۔ خاموشی کا ادنا فائدہ سلامتی ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن خلاد رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد فرماتے ہیں، خاموشی کا ادنا یعنی کم از کم فائدہ سلامتی، اور بولنے کا ادنا نقصان ندامت و شرمندگی ہے۔ فضول باتوں سے چپ رہنا سب سے بڑی حکمت ہے، اور بغیر علم کے بولنے والا غلطی سے بچ نہیں سکتا، اور نامعلوم بات سے خاموش رہنے والا بھی حکمت سے خالی نہیں۔ کمال ادب کی 4 خوبیاں۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ 4 خوبیاں ہوں تو ادب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 نفس کو خواہشات سے روکنا، نمبر 3 خاموشی، اور نمبر 4 گوشہ نشینی۔ کامل مومن کی 4 خوبیاں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ مومن اس وقت کامل مومن ہوتا ہے جب وہ طویل خاموشی والا ہو، اس کی گفتگو اچھی ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، اور پرہیزگاری میں مخلص ہو، دکھاوا اور ریاکاری سے بچتا ہو۔ لوگوں کے درمیان احتیاط کے مدنی پھول۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں، مجلس میں یعنی لوگوں کے درمیان ہوں تو احتیاط اور دور اندیشی یعنی عقل مندی یہ ہے کہ غلطی سے بچنے کے لیے بقدر ضرورت ہی بات کی جائے۔ تم جب کسی چیز کا حکم دو تو یقین کے ساتھ دو، جب سوال کرو تو واضح سوال کرو، جب کسی چیز کو طلب کرو تو اچھے طریقے سے طلب کرو، اور جب کسی چیز کی خبر دو تو تحقیق کے بعد دو، اور زیادہ باتیں کرنے اور گفتگو میں بے جا ملاوٹ سے بچو، کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ کیا بات کرنے والا بھی نجات پائے گا؟ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہا کرتے تھے۔ ان سے عرض کی گئی، آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، کیا بات کرنے والا بھی نجات پائے گا؟ حضرت سیدنا اسحاق بن خلف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گفتگو میں احتیاط برتنا سونے چاندی کے معاملے میں احتیاط کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ 20 سال سے چپ رہنے کی مشق۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو زکریہ دمشقی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں 20 سال تک فضول باتوں سے بچنے کے لیے خاموشی اپنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت سیدنا مورق اجلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، میں 20 سال سے ایک چیز کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہوں، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، مگر میں پھر بھی اسے حاصل کرنے میں لگا رہوں گا۔ کسی نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، فضول باتوں سے خاموشی۔ 40 سال تک منہ میں پتھر رکھا۔ حضرت سیدنا ارطاح بن منذر علیہ رحمت اللہ المقتدر فرماتے ہیں، ایک شخص نے 40 سال تک منہ میں پتھر رکھ کر خاموش رہنا سیکھا، صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے ہی منہ سے پتھر نکالتا تھا۔ پھاڑ کھانے والا درندہ۔ ایک قریشی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی عالم صاحب سے پوچھا گیا، آپ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا، میں نے اپنی زبان کو پھاڑ کھانے والا درندہ پایا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اسے کھلا چھوڑ دوں گا تو یہ مجھے کاٹ کھائے گا۔ ہوا میں چلنے والا آدمی۔ حکایت، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں 2 بزرگ عبادت کے ایسے مرتبے پر فائز تھے
کہ پانی پر چلتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سمندر پر چل رہے تھے کہ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، اے اللہ عز و جل کے بندے، آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا، تھوڑی دنیا پر راضی رہ کر میں نے اپنے نفس کو خواہشات اور زبان کو فضول باتوں سے روکا اور ان کاموں میں مشغول ہو گیا جن کا پروردگار عز و جل نے مجھے حکم دیا، اور میں نے خاموشی کو اپنائے رکھا۔ اگر میں اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لوں تو وہ میری قسم پوری فرما دے، اور اگر اس سے مانگوں تو وہ مجھے عطا کر دے۔ پرندہ بول کر پھنس گیا۔ حکایت، حضرت سیدنا مخلد علیہ رحمت اللہ الاحد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اکثر خاموش رہا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھنے کے لیے کسی کو اس کے پاس بھیجا، مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کے ساتھ اسے شکار کے لیے بھیجا، شاید کچھ شکار نظر آئے تو وہ بولے۔ لوگوں نے ایک پرندے کو زور سے چلاتے دیکھا تو جلدی سے اس کی طرف باز چھوڑا، جس نے جا کر اسے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے کہا، ہر شے کے لیے خاموشی اچھی کہ اس میں سلامتی ہے، یہاں تک کہ پرندوں کے لیے بھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، صحابہ کرام علم رضوان کی مجلس میں جو زیادہ خاموش ہوتا وہی ان کے نزدیک سب سے افضل ہوتا۔ دو بہترین خوبیاں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن ابو کثیر علیہ رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں، دو چیزیں یعنی خوبیاں جس شخص میں دیکھو تو جان لو کہ ان دو کے علاوہ بھی اس کی ساری صفات اچھی ہوں گی۔ نمبر 1، زبان کو قابو میں رکھنا، اور نمبر 2، نماز کی حفاظت کرنا۔ بڑی حکمت۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ صنعانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، کم بولنا بڑی حکمت ہے، لہذا خاموشی اختیار کرو کہ یہ عمدہ پرہیزگاری ہے، اس سے بوجھ ہلکا اور گناہوں میں کمی رہتی ہے۔ خاموشی سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا مروان بن محمد علیہ رحمت اللہ صمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے عرض کی گئی کہ فلاں شخص علم نحو سیکھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے خاموشی سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، بولنے سے زیادہ سننے کی حرص رکھو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح گفتگو کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھو، کیونکہ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ بولنے سے زیادہ سننے کی حرص رکھو اور فضول چیزوں کے بارے میں بات چیت بالکل مت کرو۔ عبادت کے 9 حصے خاموشی میں ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی میں اور 10واں حصہ حلال کمانے میں ہے۔ عافیت کے 9 حصے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر و عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی میں اور 10واں گوشہ نشینی میں ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، زیادہ خاموش رہنے سے ہیبت پیدا ہوتی ہے، بولنا دوا کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بات کرنا دوا کی طرح ہے، جسے تو تھوڑی لے گا تو نفع دے گی، اگر بہت زیادہ لے گا تو تجھے مار ڈالے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو بولنا کم ہو جاتا ہے۔ منقول ہے کہ خاموشی سلامتی کی کنجی ہے۔ بادشاہ بہرام اور پرندہ۔ منقول ہے کہ بادشاہ بہرام ایک رات کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس نے درخت سے ایک پرندے کی آواز سنی تو اسے تیر مار کر گرا دیا، پھر کہا، زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے، اگر یہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا اور بولنا پڑتا تو ہلاک نہ ہوتا۔ زبان ایک اور کان دو کیوں؟ یونانی دانشور بقراط نے ایک شخص کو بہت زیادہ بولتے سنا تو کہا، اے فلاں، اللہ عز و جل نے انسان کے لیے زبان ایک اور کان دو بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گفتگو کرنے والے پر ہمیں آفات کا خوف ہے۔ خاموشی کی فضیلت پر مشتمل عربی اشعار کے ترجمے۔ نفس کے لیے بہترین سرمایہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
میں اپنے نفس کی تربیت کرنے لگا تو خوف الہی کے بعد ہر حال میں جھوٹ اور لوگوں کی غیبت سے بچنے کو نفس کے لیے بہترین ادب و سرمایہ پایا۔ جھوٹ اور غیبت کو اللہ عز و جل نے اپنی کتابوں میں حرام فرمایا ہے۔ میں نے رضامندی اور ناگواری دونوں حالتوں میں نفس سے کہا، علم اور بردباری یعنی صبر و تحمل شریف آدمی کی زینت ہیں۔ اے نفس، اگر تیرا بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ تمام بھلائی خاموشی اور گوشہ نشینی میں ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن اسماعیل فقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام کی تمام بھلائی خاموشی اور گوشہ نشینی میں ہے۔ اگر یہ دونوں تم کرنا چاہتے ہو تو تھوڑی غذا پر قناعت کرو۔ دنیا و آخرت میں لائق تعریف۔ ایک شاعر نے کہا، نمبر 1، لوگ کہتے ہیں تم بہت خاموش رہتے ہو۔ میں نے ان سے کہا، میری خاموشی گونگے پن یا بے بسی کی وجہ سے نہیں۔ نمبر 2، خاموشی دنیا و آخرت میں لائق تعریف ہے اور مجھے سخت بات کرنے سے خاموش رہنا زیادہ پسند ہے۔ نمبر 3، لوگوں میں سے کسی نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اچھی بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، تم مجھے خونخوار بنانے کا ارادہ کر رہے ہو۔ نمبر 4، جو نیکی کو جانتے ہی نہیں، میں ان کے سامنے نیکی کی کیا بات کروں؟ کیا میں اندھوں کے سامنے اندھیرے میں موتی پھیلاؤں؟ بول پڑنا بارہا ٹینشن میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو حاتم محمد بن حبان بستی اور علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ زنجی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے مجھے یہ اشعار سنائے۔ نمبر 1، تم خاموشی کی وجہ سے پسلنے سے محفوظ رہو گے اور زیادہ بولنے کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، ایسی بات کبھی مت کرو جس کے بعد تمہیں یہ کہنا پڑے کہ کاش میں نے یہ بات نہ کی ہوتی۔ سب سے بڑا مریض حضرت سیدنا صالح بن جناح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ، سب سے زیادہ تھکا ہوا اور سب سے زیادہ بیمار وہ شخص ہے جس کی زبان بے لگام اور دل بے قابو ہو۔ ایسا شخص نہ صحیح بات کر سکتا ہے نہ ہی چپ رہ سکتا ہے، لہذا نمبر 1، تھوڑا بولو اور گفتگو کے شر سے پناہ مانگو، کیونکہ کچھ مصیبتیں باتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ نمبر 2، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اسے بھٹک جانے سے بچاؤ، حتیٰ کہ وہ ایک قیدی کی طرح ہو جائے۔ نمبر 3، اپنے دل کو زبان کے سپرد کر دو اور کہو تم دونوں پر لازم ہے کہ ناپ تول کر بات کرو۔ خاموشی نا سمجھ کا پردہ ہے۔ جریر شاعر کے دادا خطفی نے کہا، نمبر 1، مجھے اس نوجوان پر تعجب ہوتا ہے جو بات کو سمجھے بغیر ہی بول کر خود کو رسوا کر ڈالتا ہے، اور اس کی خاموشی پر بھی تعجب ہوتا ہے جو بات سمجھتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے۔ نمبر 2، ناسمجھ شخص کے لیے خاموشی ہی میں پردہ ہے۔ بے شک عقل کا عیب آدمی کے گفتگو کرنے سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ خاموش رہ کر عیبوں کو چھپاؤ۔ ایک شاعر نے کہا، نمبر 1، جس قدر ہو سکے خاموش رہ کر عیبوں کو چھپاؤ، کیونکہ چپ رہنے میں چپ رہنے والوں کے لیے بڑی راحت ہے۔ نمبر 2، اگر کسی بات کا جواب نہ آتا ہو تو خاموش رہا کرو، کیونکہ بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے۔ بولنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا سونا۔ حضرت سیدنا ابو نجم ہلال بن مقلد بن سعد علیہ رحمت اللہ الاحد کہتے ہیں، نمبر 1، لوگوں نے کہا آپ کی خاموشی محرومی ہے، تو میں نے ان سے کہا اللہ عز و جل نے میرے لیے جو مقدر کیا ہے وہ مجھے بن مانگے مل جاتا ہے۔ نمبر 2، اور اگر میرا بولنا چاندی ہے تو یقیناً خاموش رہنا سونا یعنی گولڈ ہے۔ عبد الملک شرکسی نے کہا، نمبر 1، جب تم کچھ کہنے پر مجبور ہو جاؤ تو پھر بھی نہ کہو بلکہ خاموشی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو۔ نمبر 2، اگر تمہارا بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ ایک شاعر نے کہا، نمبر 1، خاموشی کو لازم کر لے اور بلا وجہ مت بول، کیونکہ باطونی شخص تھکا رہتا ہے۔ نمبر 2، اگر تیرا یہ گمان ہے کہ گفتگو چاندی کی مثل ہے تو یہ یقین کر لے کہ خاموشی سونے کی طرح ہے۔ خاموشی بھلائی اور سلامتی ہے۔
حضرت سیدنا ابو الحسن مروزی علیہ رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں، نمبر 1، تیری زندگی کی قسم، اس بردباروں یعنی برداشت کرنے والوں کے لیے بردباری یعنی قوت برداشت زینت ہے، اور اس کی یا تو عادت ہوتی ہے یا عادت بنانی پڑتی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کا خاموش رہنا ندامت یا شرم و حیا کی وجہ سے نہ ہو تو یقیناً اس کی خاموشی بہت بھلائی اور سلامتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا، کم بولا کرو، اس طرح گفتگو کے نقصانات سے محفوظ رہو گے، خاموشی کی زمین اس پھیلی ہوئی زمین سے جدا ہے۔ خاموشی زبردست زینت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جہاں بولنا نہ ہو وہاں خاموش رہنا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے۔ نمبر 2، اور سچ بولنا میرے نزدیک قسم کھانے سے زیادہ اچھا ہے۔ نمبر 3، اور عزت و وقار انسان کی ایک نشانی ہوتی ہے جو اس کی پیشانی پر چمکتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا، متقی و پرہیزگار شخص اپنی زبان کی حفاظت کی خاطر بات کرنے سے بچتا ہے، حالانکہ وہ درست بولنے پر قادر ہوتا ہے۔ خاموش اور بولنے والے کی حکایت۔ حضرت سیدنا ابو حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 2 شخص علم حاصل کرنے لگے، جب عالم بن گئے تو ایک نے خاموشی اپنا لی اور دوسرا گفتگو کا عادی بن گیا۔ دوسرے نے خاموشی اپنانے والے کو ایک شعر لکھ کر بھیجا کہ میں نے روزی کمانے میں سب سے کارگر ذریعہ زبان کو پایا ہے۔ خاموش رہنے والے نے جواب میں لکھا، میں نے زبان کو قابو میں رکھنے سے بڑھ کر کسی چیز کو کمال تک پہنچانے والا نہیں پایا۔ زبان کو لگام دینے والا ہی سلامت رہتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، بد چلن کی محبت سے اپنے دل کو خالی کر دو اور سلام کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر جاؤ۔ نمبر 2، خاموشی کی بیماری میں مرنا تمہارے لیے بولنے کی بیماری میں مرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 3، یقیناً وہی شخص سلامت رہتا ہے جو اپنی زبان کو لگام دے کر رکھتا ہے۔ شریف آدمی کی پہچان۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن حرما رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، میں لوگوں کو ایک مشکل معاملے میں دیکھ رہا ہوں، لہذا تم ایک کنارہ پکڑ لو جب تک کہ معاملہ اپنی انتہا کو نہ پہنچ جائے۔ نمبر 2، کیونکہ گزرے ہوئے کو واپس نہیں لا سکتے، جب زبان پھسلتی ہے تو بات منہ سے جدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تم ہر شریف آدمی کو خاموش دیکھو گے اور دوسروں کو دیکھو گے کہ بول کر اپنی عزت خراب کرتے ہیں۔ بحث مباحثے میں پڑھنے سے بہتر۔ ایک اور شاعر نے کہا، نمبر 1، لوگوں کے ساتھ معافی و درگزر سے پیش آؤ اور اس کے لیے اپنی عزت کو وقف کر دو۔ نمبر 2، اور جب ملامت زیادہ ہونے لگے تو اپنے کانوں کو بند کر لو۔ نمبر 3، اور جب فضول گوئی کا اندیشہ ہو تو خاموشی کو لازم کر لو۔ نمبر 4، کیونکہ قیل و قال کرنے یعنی بحث و مباحثے میں پڑھنے سے خاموش رہنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کامیاب کون؟ حضرت سیدنا ابو عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، بہت زیادہ خاموش رہنے والا شخص کامیاب ہے اور کلام کی حفاظت کرنے والے کے لیے بات غذا ہوتی ہے، اور نمبر 2، ہر بات کا جواب نہیں ہوتا اور ناپسندیدہ بات کا جواب تو خاموشی ہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، نمبر 1، جب تم گفتگو کی اصل یعنی جڑ تک پہنچ جاؤ تو اس سے زیادہ گفتگو کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ نمبر 2، اور بیجا گفتگو کرنے سے انسان کو خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ نیکی کی بات کرو یا خاموش رہو۔ ایک شاعر نے کہا، نمبر 1، نیکی کی بات کرو اور فضول، مشکوک یعنی شک والی بات، فحش کلامی اور عیب جوئی مت کرو۔ نمبر 2، خاموش طبعہ یعنی چپ رہنے والے، باوقار اور غور و فکر کرنے والے بن جاؤ، اور اگر بولو تو کم بولو۔ اور نمبر 3، بغیر سوچے سمجھے سوال کرنے والے کو جواب مت دو، اور جس کے متعلق تم سے پوچھا نہ جائے اس کے بارے میں مت بولو۔ خاموشی ہی بہتر ہے۔ اوحیہا بن جلاح نے کہا، نمبر 1، جب تک خاموش رہنا عیب نہ بن جائے تو نوجوان کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے۔ نمبر 2، اور جس کے پاس مدد کرنے والی عقل نہ ہو اس کی بات احمقانہ ہی ہوگی۔ ہونٹ بند رہنے میں ہی سلامتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا، نمبر 1، جب تک تم اپنے ہونٹوں کو بند رکھو گے سلامت رہو گے،
اور اگر انہیں کھولنا ہی ہو تو اچھی بات کرو۔ نمبر 2، طویل خاموشی اختیار کرنے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مذمت و عتاب یعنی ملامت و برا بھلا کہلائے جانے سے بچا رہے۔ نمبر 3، لہذا تم بھی اچھی بات کرو یا پھر اتنی زیادہ باتیں مت کرو جس پر تمہیں برا بھلا کہا جائے۔ پہلے تولو بعد میں بولو۔ عبداللہ بن معاویہ بن جعفر کہتے ہیں، نمبر 1، اے انسان کبھی کوئی بات مت کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کون سی بات تجھے عیب دار کر دے۔ نمبر 2، خاموشی کو مضبوطی سے تھام لے کیونکہ خاموشی میں بڑی حکمت ہے، اور اگر بولنا ہی ہو تو پہلے تول پھر بول۔ نمبر 3، جب لوگ ایسی بحث میں لگ جائیں جس سے تجھے کوئی سروکار یعنی تعلق نہ ہو تو کنارہ کر لے یعنی وہاں سے ہٹ جا۔ بول کر بارہا پچھتانا پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عطاہیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، اگر خاموش رہنا تجھے پسند ہے تو تجھ سے پہلے نیک لوگوں کو بھی یہ پسند تھا۔ نمبر 2، اور اگر خاموش رہنے پر تو ایک مرتبہ ندامت اٹھائے گا تو یقین کر بولنے پر کئی بار ندامت کا سامنا کرے گا۔ نمبر 3، بے شک خاموشی سلامتی ہے جبکہ بسا اوقات بولنا دشمنی اور نقصان کا بیج یعنی سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 4، جب ایک ناکام شخص دوسرے ناکام شخص کے قریب ہوتا ہے تو اس سے خسارے اور ناکامی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ زبان کے معاملے میں کنجوسی ہی بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ابو ابلا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جب تک تم زبان کے معاملے میں کنجوسی کرتے رہو گے یہ محفوظ رہے گی، لہذا اسے بے لگام مت چھوڑو۔ نمبر 2، خاموش رہ کر رازوں کو دل میں ایسے ہی پوشیدہ رکھو جیسے زبرجد یعنی ایک سبز رنگ کا زردی مائل قیمتی پتھر اور نایاب موتی کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، کیونکہ جو بات تم نے بھرے مجمع میں کہہ دی ہو رہتی دنیا تک اسے واپس نہیں لوٹا سکتے۔ نمبر 4، جس طرح پیا ہوا پانی واپس نہیں آ سکتا اور بچہ رحم یعنی پیٹ کے اندر بچہ دانی میں واپس نہیں جا سکتا۔ عقل مند اور جاہل۔ ایک شاعر نے کہا، نمبر 1، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے ہیبت کا لباس پہن لیا جو لوگوں سے اس کی برائیوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ نمبر 2، عقل مند کی زبان اس کے دل میں جبکہ جاہل کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے۔ انسان کے چپ رہنے کا مقصد۔ ایک شاعر نے کہا، اے سلیمہ، نمبر 1، اپنی عادت سے باز آ جا اور ملامت مت کر، پھر اسے ملامت کر جسے حوادث زمانہ نے ایسے گرا دیا کہ اب اٹھ نہیں سکتا۔ نمبر 2، میرا نصیب مجھے ہر طرح کی عزت سے روک رہا ہے مگر میری ہمت عزت تک پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرنے دیتی۔ نمبر 3، جب تک حالات ایسے رہیں گے میں خاموش رہوں گا اور زندگی بھر اپنے منہ کو بولنے کے لیے نہیں کھولوں گا۔ نمبر 4، اگر خاموش رہنے پر کسی ملامت کرنے والے نے مجھے ملامت کی تو میں اس سے کہوں گا انسان ندامت و شرمندگی سے بچنے کے لیے ہی چپ رہتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس کی توفیق سے کتاب حسن الصمت فی الصمت مکمل ہوئی۔ خوب درود و سلام ہوں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر۔